بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ گزشتہ دنوں حج کے کچھ مسائل بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے حج کا لغوی اور اصطلاحی معنی، حج کی فرضیت، فلسفہ حج، حج کے فرض ہونے کی شرائط، حج کے ادا کرنے کی شرائط اور حج کے صحیح ہونے کی شرائط آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور اس میں حج کے فرائض بھی آپ کے سامنے آگے تھے کہ حج کے 2 فرض وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ آج کے اس درس میں حج کے اندر کچھ چیزیں واجبات میں سے ہیں۔ ان واجبات میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ جائے تو اس آدمی کے اوپر دم لازم آتا ہے، ایک بکرا ذبح کرنا۔ وہ واجبات جو حج کے اندر ہر حاجی کے لیے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، میقات سے پہلے احرام باندھنا یہ واجب ہے۔ میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات حدود حرم سے باہر وہ مقامات ہیں جن مقامات سے حاجی یا عمرہ کرنے والوں کا بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے، ان حدود کو میقات کہتے ہیں۔ ان حدود میں داخل ہونے سے پہلے احرام کا باندھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی میقات سے بغیر احرام کے داخل ہو گیا تو اس حج کرنے کے لیے گیا، عمرہ کرنے کے لیے گیا اور میقات سے بغیر احرام کے داخل ہو گیا، چونکہ واجب اس سے چھوٹ گیا ہے، اس کے اوپر دم دینا لازم ہے، ایک بکری ذبح کرنا۔ اب ہمارا جو پاکستان والے ہیں، یمن والے ہیں، ہندوستان والے ہیں اور اس سمت پر جتنے بحری راستے پڑتے ہیں، ان لوگوں کا میقات کون سا ہے؟ پاکستانیوں کا، یمنیوں کا، ہندوستانیوں کا اور اس سمت سے بحری راستے سے آنے والے لوگوں کا جو میقات ہے، جہاں سے پہلے احرام باندھنا ہے، اس کا نام ہے یلملم۔ یہ وادی تہامہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام ہے یلملم، اور یہ وادی تہامہ مکہ معظمہ سے جنوب مشرق کی طرف 92 کلومیٹر دور کے فاصلے پر واقع ہے، یعنی 92 کلومیٹر دور وہ وادی آتی ہے۔ اس سے پہلے احرام باندھ کے یہاں داخل ہونا ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے لیے یہ ہے کہ چونکہ جہاز کا سفر ہوتا ہے اور جہاز میقات کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے، اس لیے حاجی حضرات اسلام آباد ایئرپورٹ سے، کراچی والے ایئرپورٹ سے جو پاکستان کے ہیں، لاہور والے لاہور ایئرپورٹ سے یا اپنے گھر سے، اسلام آباد والے اسلام آباد ایئرپورٹ سے یا اپنے گھر سے، جس نے جس ایئرپورٹ سے سفر کرنا ہے وہیں سے احرام باندھ لیتا ہے، تاکہ میقات کے اندر سے جب جہاز گزر جائے تو یہ احرام کی حالت میں ہو۔ تو پہلا واجب حج کا یہ ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھنا، اور میقات کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری چیز جو حج کے اندر واجب ہے وہ ہے وقوف مزدلفہ۔ یہ میدان عرفات سے آدمی جب مغرب کو فارغ ہو کر جس پہاڑی کی طرف چلتا ہے، مزدلفہ جس میدان کی طرف، اس میدان کا جو وقوف ہے، ٹھہرنا ہے یہاں پر، یہ واجب ہے۔ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے ٹھہرنے کا؟ 10ویں ذی الحجہ کو صبح طلوع صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، جب صبح صادق شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر آفتاب کے طلوع ہونے تک مزدلفہ میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، ذکر اذکار کیا جاتا ہے، اس کو وقوف کہتے ہیں۔ یہ واجب ہے، بغیر کسی عذر کے اگر کسی سے یہ وقوف رہ جائے اس وقت میں تو اس آدمی کے اوپر بھی دم لازم آتا ہے۔ تیسری چیز جو واجب ہے وہ ہے طواف زیارت کا ایام قربانی میں کرنا۔ طواف زیارت خود تو فرض ہے، جو حاجی آخر میں طواف زیارت کرتا ہے یہ اس کے اوپر فرض ہے کرنا،
لیکن اس کا جو وقت ہے واجب وقت وہ ہے ایام قربانی، یعنی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12ویں تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک اس طواف کو کرنا واجب ہے وقت کے اعتبار سے، اور طواف اپنی ذات کے اعتبار سے فرض ہے، لیکن ان اوقات میں کرنا یہ واجب ہے۔ 10 تاریخ کو کرے نہیں کر سکتا ہے، 11 تاریخ کو کرے، 11 ذو الحجہ کو نہیں کر سکتا ہے، 12 ذو الحج کو کرے، اور 12 ذو الحج کو غروب آفتاب سے پہلے تک یہ طواف کرنا، اس وقت کے اندر کرنا یہ واجب ہے۔ اور واجبات کا حکم میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو اس کے اوپر دم لازم آتا ہے۔ نمبر 4، صفا مروہ کی سعی کرنا۔ بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگا کے جب آدمی فارغ ہو جائے عمرے میں یا حج میں، جب یہ 7 چکروں سے فارغ ہو کر اب صفا مروہ کی جو سعی ہے یہ واجب ہے۔ صفا مروہ پہاڑی پہ جا کر وہاں پر چکر لگانا، یہ سعی واجب ہے۔ نمبر 5، سعی کی ابتدا، یعنی یہاں صفا مروہ کے جو چکر ہیں سعی، اس سعی کی ابتدا صفا سے ہوگی اور اختتام مروہ پر ہوگا۔ یہ صفا ہے، صفا سے شروع کرے گا، مروہ پہ پہنچے گا 1، مروہ سے صفا پہ 2، پھر صفا سے مروہ 3، پھر مروہ سے صفا 4، پھر صفا سے مروہ 5، پھر مروہ سے صفا 6، پھر صفا سے مروہ 7 چکر پورے ہوں گے۔ سعی کی ابتدا اگر کسی آدمی نے مروہ سے شروع کر دی، چکر تو اس کے ہو گئے مگر واجب چھوٹ گیا، اس کے اوپر دم آئے گا، اس لیے سعی کی ابتدا جو ہے وہ صفا سے کرنی ہوگی۔ نمبر 6، اس سعی کی مقدار جو ہے وہ 7 چکر ہے، 7 چکروں کا لگانا یہ واجب ہے صفا مروہ کے اندر۔ نمبر 7، اہل مکہ کے علاوہ جو مکے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی حج کرنے آئے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ واجب نہیں ہے یہ چیز، جو صرف مکے کے علاوہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے ہے، وہ ہے طواف صدر۔ آخر میں طواف صدر مکے والوں پر واجب نہیں ہے، یہ مکے کے علاوہ جو آفاقی ہیں، ہندوستان سے آئے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، یورپ سے آئے ہیں، ایشیا سے، جہاں کہیں بھی باہر کے ملکوں سے مکے کے علاوہ جو لوگ ہیں، ان کے مکے والوں کے علاوہ باقی سب کے اوپر طواف صدر جو ہے وہ واجب ہے۔ طواف صدر کہتے ہیں الوداعی طواف کو، کہ حج سے فارغ ہو کر جب آدمی اپنے گھر واپس لوٹنا چاہتا ہے تو اس وقت یہ طواف کیا جاتا ہے، طواف صدر یعنی طواف الوداع۔ یہ طواف صدر مکہ مکرمہ سے آدمی جب اپنے گھر لوٹنے لگتا ہے، واپس آنے لگتا ہے فارغ ہو کر، تو اس وقت جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف صدر اور طواف وداع کہتے ہیں۔ نمبر 9، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، یعنی کوئی بھی طواف کرے، چاہے نفلی طواف کرے، چاہے طواف صدر کرے، طواف وداع کرے، طواف قدوم کرے، جتنے بھی طواف ہے، یا نفلی طور پر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اس کے بعد 2 نفل پڑھنا واجب ہے 7 چکروں کے بعد، بشرطے کہ وہ وقت نفل پڑھنے کا ہو۔ مکروہ اوقات میں عصر کے بعد نفل نہیں پڑھے جا سکتے، فجر کے بعد نفل نہیں پڑھے جا سکتے، مکروہ اوقات نہ ہو۔ ان اوقات میں طواف کر سکتا ہے، عصر کے بعد طواف کر سکتا ہے، اب نفل کے لیے انتظار کرے، جب مغرب کا وقت ہو جائے تو مغرب پڑھ کے پھر نفل پڑھ لیں۔ نمبر 10، قربانی کے تینوں دنوں جمرات کو کنکریاں مارنا۔ 10 تاریخ قربانی کا دن ہے، 11 اور 12، ان دنوں میں جا کے کنکریاں مارنا جمرات کو، جس کو ہمارے عام فام لفظوں میں شیطانوں کو کہتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ جمرات ہے، اب تو شیطان ہے نہیں، ان جمراتوں کو جا کر کنکریاں مارنا 3 دن 10، 11، 12 یہ واجب ہے۔ اگر کسی سے اس میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا، 1 دن کی رمی چھوٹ گئی ہے، نہیں کیا ہے اس نے، تو اس کے اوپر دم واجب ہے، دم ہے قربانی کا، ایک بکری ذبح کرے گا۔ نمبر 11، حرم کی زمین میں حلق یا قصر کرنا۔ جب حج سے فارغ ہو گیا، سب سے پہلا کام ہے 10 ذی الحج کو قربانی کرنا۔ جب قربانی سے فارغ ہو گیا تو اس کے بعد اب اس نے حلق کرنا ہے، یا سر کو قصر کرنا ہے، بال چھوٹے کرنا یا گنجا کرنا، یہ حرم کی زمین میں کرنا واجب ہے، کیونکہ حج کے افعال حج کی زمین پہ ہی ادا کیے جاتے ہیں، یہ وہاں پہ کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے باہر جا کے کر لیا ہو تو جائے گا، لیکن واجب اس سے چھوٹ جائے گا۔ سوال آخر میں ایک سے فارغ کر دوں۔ نمبر 12، حلق کرنا ہو یا قصر کرنا ہو
تو یہ ایام قربانی میں ہی کرنا ہے. یعنی حاجی حج سے کیونکہ حلق کرنا اپنی ذات کے اعتبار سے تو کوئی عبادت نہیں ہے, گنجا ہونا کوئی عبادت نہیں. آج کوئی آدمی جا کر گنجا ہو جائے تو اسے ثواب تو نہیں ملے گا. قربانی کے دن, حج کے دنوں میں چونکہ حلق کرنا ایک عبادت ہے کہ احرام سے فارغ ہونا ہے, یہ نماز میں سلام پھیرنے کی طرح ہے. تو اب آدمی نماز قباء مسجد میں شروع کرے اور سلام الیاسی مسجد میں جا کے پھیرے تو اس کی نماز تو نہیں ہوگی. جہاں شروع کیا ہے وہیں پہ سلام پھیرے گا. تو ہم نے جب احرام باندھ دیا تو یہ تکبیر تحریمہ کی طرح ہے. اب اس سے حلال ہونا ہے تو حلال ہونے کے لیے سر کا حلق کرنا یا قصر کرنا ہے, بال چھوٹے کرنا یا گنجا کرنا, تو یہ حدود حرم کے اندر ہی کرنا بھی واجب ہے اور قربانی کے دنوں میں کرنا واجب ہے, 10, 11, 12. اگر اس کے بعد کسی نے کر لیا تو واجب اس سے چھوٹ جائے گا. طواف کے دوران حد سے اصغر, نمبر 13, حد سے اصغر اور اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے. یعنی طواف کے دوران آدمی ناپاک بھی نہ ہو اور بے وضو بھی نہ ہو, پاکیت کی حالت میں طواف کرنا ہے. آدمی یہ کہ چلو جی چکر ہی لگانے, کون سا قرآن پڑھنا ہے, نہیں. بیت اللہ شریف کا طواف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نماز کی طرح ہے اور نماز پاکیت کی حالت میں پڑھی جاتی ہے. اس طرح یہ بھی حد سے اصغر اور اکبر, یعنی بے وضو بھی نہ ہو, ناپاک بھی نہ ہو, پاک ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے. اگر کسی آدمی نے ناپاکی کی حالت میں طواف کر لیا تو اس کے واجب چھوٹنے کی بنیاد پر اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا. نمبر 14, احرام کی تمام ممنوعات کو چھوڑ دینا واجب ہے. احرام باندھنے سے پہلے جو چیزیں اس کے لیے جائز تھیں, احرام باندھنے کے بعد وہ جائز چیزیں اس کے لیے منع ہو گئی ہیں. اب احرام باندھنے کے بعد وہ جائز چیزوں کا چھوڑ دینا ضروری ہے, منع. مثلا سلے ہوئے کپڑے پہننا, احرام باندھنے کے بعد اب سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. سر کو چھپانا, ٹوپی نہیں پہن سکتا ہے. چہرے کا ڈھانکنا, چہرے پہ پردہ نہیں کر سکتا. شکار وغیرہ کرنا, کسی جانور کا قتل کرنا احرام کے بعد, یہ سب کچھ منع ہے. گناہوں کا چھوڑ دینا یہ ضروری ہے. لڑائی اور گالم گلوچ سے اپنے آپ کو بچانا احرام کے بعد, اور بیوی سے ازدواجی تعلق اور بوس و کنار سے بھی اپنے آپ کو بچانا. یہ 14 چیزیں تھیں جو حج کرنے والے کے لیے واجب ہیں. ان واجبات میں سے کسی واجب کو اس نے چھوڑ دیا تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا. اور فرائض 2 ہیں, ایک وقوف عرفہ 9 ذی الحج کو زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک جو میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں یہ فرض ہے, اور دوسرا طواف زیارت آخر میں جو کرتے ہیں یہ فرض ہے. اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے پھر تو حج ہی باطل ہو جاتا ہے. اور یہ جو 14 چیزیں بیان ہوئی واجبات, ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو پھر اس کے اوپر دم لازم آتا ہے, حج ادا ہو جاتا ہے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.